المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لأستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هامة ولا صفر. رواه البخاري ورواه المسلم أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہیں جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحبوں اور ساتھیوں، قابل احترام تشریف فرما ماؤں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ جس اللہ نے اپنی خاص فضل سے، اپنی خاص توفیق سے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین اسی طرح ہی اپنی رحمت کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے اور حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صاحبوں اور ساتھیوں، پچھلا جمعہ ماہ سفر کے حوالے سے، ماہ سفر کی نحوست کے حوالے سے، کہ جو لوگوں کے عقیدوں میں یہ چیز کوٹ کوٹ کے بھر چکی ہے کہ ماہ سفر اور ماہ سفر کے ایام، ماہ سفر کے دن اور ماہ سفر کی گھڑیاں نعوذ باللہ من ذالک یہ منحوس ہیں، اسی حوالے سے ہم نے قرآن اور حدیث سے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چند فرامین سے، قرآن کے چند فرامین سے ہم نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلیں گے اور اختتام پذیر کرنے کی کوشش کریں گے. دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنا کر ہم سب کو اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات و سامعین، قرآن نے اعلان فرمایا، رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اعلان کر دیں، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. میں اپنے نفس کے بارے میں بھی کسی نفع نقصان پر اختیار نہیں رکھتا. حضرات، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی نہیں، آپ تاریخ اٹھا لیں، آپ دیگر انبیاء علیہم السلام کی زندگیوں کو اٹھا لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی نبی کا امتی، کوئی بھی نبی کا کلمہ پڑھنے والا، ایون کہ نبی اپنے اپنے دور میں بھی جب جتنی زندگیاں گزار کے گئے ہیں، کسی کو رب العالمین نے کسی قسم کا اختیار نہیں دیا. ہاں، حکم کیا تھا؟ حکم یہ ہے کہ رب العالمین کی طرف سے جو پیغام تم لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، تمہارا کام ہے اس پیغام کو آگے پہنچانا اور لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کے ایک رب کی طرف جوڑنا، لوگوں کو بتوں سے توڑنا اور لوگوں کے عقیدوں کی اصلاح کرنا. انبیاء کا یہ کام تھا، ان کا کام تھا دعوت دینا اور نبوت کے پیغام کو پاس کرنا. حضرات، نوح علیہ السلام کے دور کو دیکھ لیں. جب آسمان والے رب نے یہ اعلان کیا تھا کہ اے میرے نبی نوح ایک کشتی بناؤ، رب کا حکم ہے، کشتی تیار کر لی گئی. واقعہ آپ سب کو یاد ہے، صرف یہ بات بتانے کے لیے کہ رب نے اختیارات پر ہمیشہ اپنی قدرتی رکھی ہے. اختیارات پر قادر رب کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت کی دیواروں تک کوئی ہو ہی سکتا ہے. نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، اے اللہ کشتی بن گئی. رب العالمین نے کہا اب اس کے اندر جوڑے جوڑے کو ڈال لو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کر لو، ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا لو جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، جو تیری اطاعت کرنے والے ہیں، جو تیری فرما برداری کرنے والے ہیں. سب کو بٹھا لیا تو دیکھا پیچھے کون رہ گیا؟ بیٹا. اب اندازہ کیجئے اگر نبی کے اختیار میں ہوتا تو کیا بیٹا باپ کے ساتھ نہ ہوتا؟ لیکن اختیار میں چیز ہی نہیں ہے. اختیارات پر قدرت اور کمال اور قبضہ میرے رب کا ہے.
नूह अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह मेरा बेटा रब्बुल आलमीन ने डांट दिया, डपट दिया कि ऐ नूह दोबारा इस बात का जिक्र किया तो अंबिया की सब से निकाल दूंगा, वो तेरा बेटा है ही नहीं, अगर वो तेरा होता तो तेरी इताअत में आज तेरे साथ होता। इख्तियारात पर कब्जा किसका है? रब्बुल आलमीन का। हजरात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। इसी तरह सारे अंबिया की ज़िंदगी से बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं, बातें बहुत सारी हैं इसलिए बात शॉर्टकट कर रहा हूँ। सारे के सारे अंबिया, मूसा अलैहिस्सलाम ने वो मुक्का मारा, बंदा मर गया, क्या कोई इख्तियार था कि उसको दोबारा ज़िंदा किया जाए? उसके बाद भाग के उस इलाके को छोड़ दिया, दूसरे इलाके में चले गए, शुएब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इलाके में चले गए, वहाँ पे जाके कितनी देर ऐसे ही रहे जंगल के अंदर। हज़रात इख्तियारात पर कब्ज़ा किसी नबी का नहीं। जब किसी नबी को रब ने ये इख्तियार नहीं दिया तो फिर किसी वली को इख्तियार कहाँ से मिल गया? किसी पीर को इख्तियार कहाँ से मिल गया? किसी बुज़ुर्ग को इख्तियार कहाँ से मिल गया? हजरात बात चलते चलते अंबिया का दौर गुजरता गया और ये रब का कमाल हमें नज़र आता गया कि इख्तियारात पर कब्ज़ा सिर्फ रब का है। इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा रब ने किसी को इख्तियार नहीं दिया कि वो अपने नफ़े नुकसान का या किसी के नफ़े नुकसान का फ़ैसला कर सके। हजरात चलते चलते बारी आ गई मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलते, लोगों को दावत देते। क्या सारे लोग आपकी दावत पर लब्बैक कहते थे? नबी अलैहिस्सलाम अपने घर से निकले, ताइफ की वादी में गए। ताइफ की वादी में जाने से पहले वहाँ के जो शरीर किस्म के लोग थे, शैतान के ज़हन रखने वाले लोग थे, जो नबी अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ और अदावत रखने वाले लोग थे तो अपने ही ना, जान पहचान वाले लोग थे ना। उन्होंने क्या किया? वहाँ पे चंद शरीर बच्चों को हाथों में पत्थर थमा के ये कहा कि जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बस्ती में दाखिल हो, पत्थर मारने शुरू कर देने हैं। नबी अलैहिस्सलाम को पत्थर लगे, जिस्म लहूलुहान हो गया, इतना खून बहा के जूती खून से भर गई। रब्बुल आलमीन ने आसमान से फरिश्तों को भेज दिया, गवारा ना किया, रब को ये वहाँ पे बैठे हुए मुनासिब नहीं लगा, फरिश्ते को भेज दिया, ए नबी अपनी ज़ुबान से ज़रा एक मरतबा इतने अल्फाज कह दो कि अल्लाह इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है, ये सामने दो पहाड़ों में इनका कीमा बना के ना रख दो, मुझे रब ना कहना। अंबिया नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा आ गए, आका अलैहिस्सलाम को ज़ख्मों की हालत में पहाड़ की एक ओट पे लेके गए। कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इतना जुल्म हो गया, अब इंतहा हो गई, अब बस होगी, बर्दाश्त से बाहर हो गया। अल्लाह के नबी आप इनके लिए बददुआ क्यों नहीं करते? नबूवत वाली ज़ुबान ने, नबूवत वाले नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को उठाया और नबूवत वाली ज़ुबान से कुछ अल्फाज अदा किए। सहाबा इकराम कहते हैं हमने देखा जब नबी अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाए, हम ये सोच रहे थे कि अभी नबी अलैहिस्सलाम इनके लिए बद्दुआ करेंगे और अगले ही लम्हे इनका सत्यानाश हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम दुआ करें अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, ये नहीं जानते। हज़रात इख्तियारात का मालिक कौन है? अल्लाह है। अगर इख्तियार नबी को होता ना तो वहाँ पे पत्थर ना पड़ते। नबी अलैहिस्सलाम ने पता चला कि चचा जान अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, जिनका नाम है अबू तालिब, जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की इतनी खिदमत की है, इतनी खिदमत की है, कलमा नहीं पढ़ा लेकिन कुफर की हालत में रहते हुए नबी अलैहिस्सलाम की इतनी कदर की है। आका अलैहिस्सलाम को दुश्मन के कई मंसूबों से बचाया है। आखिरी वक़्त है, नबी अलैहिस्सलाम को पता चला, आका अलैहिस्सलाम गए और जाके कहा मेरे चचा कलमा पढ़ लो, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी के पिछले जितने गुनाह हैं सबको माफ़ कर देगा। करीब खड़े हुए थे सारे बड़े बड़े काफरों के चौधरी और सरदार, और देखी जाते जाते कहीं बाप दादे के दीन को लीक ना लगा दी, अपने बाप दादे के दीन को छोड़ के मुर्ताद हो के ना मरी। अब नाक भी तो रखनी थी ना, जिस तरह आज हम नाक रखते हैं। एक तरफ हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह तेरे अलावा कोई इलाह नहीं, तू हमारा खालिक है, तू हमारा मालिक है, तू हमारा राज़िक है, तू हमारा दाता है, तू नफ़े नुकसान का मालिक है, खुशी और गमी का मालिक है, हर चीज़ तेरे कब्ज़ा कुदरत में है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी हमें अता किया है कि अल्लाह उस नबी ने जिस तरह हमें ज़िंदगी गुजारने का तरीका और सलीका बता दिया है, उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को बनाएंगे। एक तरफ खुशी का मौका आता है, फिर वहाँ पे हमें ख़ानदान नज़र आ जाता है, वहाँ पे फिर हमें अपनी नाक नज़र आ जाती है, वहाँ पे हमें अपनी इज्जत नज़र आ जाती है, वहाँ पे फिर हमें ये शैतान सोच लेता है कि तेरे आखिरी बेटे का ब्याह है, इस तो बात होना ही कोई नहीं,
اس پہ بھی اگر تو نے سارا کچھ نہ کیا تو یہ شادی تھوڑی لگے گی، یہ تو نعوذ باللہ ایسے لگے گا جیسے کوئی جنازہ جا رہا ہے۔ پھر وہاں پہ ہمیں رسم و رواج بھی نظر آ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ ہمیں خاندان بھی نظر آ جاتے ہیں، پھر وہاں پہ اپنی ناک بھی نظر آ جاتی ہے۔ حضرات جب بندے نے اس بات کا اقرار کر لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ تو ہی الہ ہے اور نبی علیہ السلام میرے پیغمبر ہیں، میرے رسول ہیں، میں ان کو اپنا رہبر مانتا ہوں، رہنما مانتا ہوں، جب یہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد بندہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ پھر مرضی چلے گی صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر انسان کی خود کی مرضی وہاں پہ کام نہیں آ سکتی۔ یہ ہے عقیدت، یہ ہے عقیدہ، یہ ہے اطاعت اور یہ ہے فرما برداری جو کل قیامت کو انسان کو جنت میں لے کے جائے گی۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی، کہتے ہیں چچا جان میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، سب کے سامنے نہیں پڑھنا چاہتے، ان خاندان والوں کا، ان چودھریوں کا، ان کافروں کا اگر آپ پہ کوئی روب ہے یا آپ کو کوئی شرم آ رہی ہے، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، کل رب کی عدالت میں جھگڑا کرنا پڑے، جھگڑا کر کے آپ کو بری و ذمہ کروا لوں گا۔ لیکن چچا نے کلمہ پڑھا؟ جی کلمہ نہیں پڑھا۔ نبی علیہ السلام بار بار تبلیغ کر رہے ہیں، بار بار یہ حکم دے رہے ہیں، بار بار اپنے چچا کی منت اور سماجت کر رہے ہیں کہ چچا جان کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، رب کی عدالت میں رب سے اگر جھگڑا بھی کرنا پڑے، جھگڑا کر کے تجھے بچا لوں گا، چھڑا لوں گا۔ لیکن چچا کیا کہتا ہے، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مر رہا ہوں، اتنے الفاظ کہے، روح پرواز ہو گئی، مر گیا مرتد ہو کے، یعنی کہ نبی کا کلمہ تو نہیں نہ پڑھا، نبی کا ساتھ اس وقت نہیں دیا، مر گیا۔ نبی علیہ السلام اتنے افسردہ ہوئے، اتنا غم ہوا، اتنا نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، رب العالمین نے قرآن اتار دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضرات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب اس کائنات میں رب کی ذات کے بعد جو ہستی ہے، جو میرے اور آپ کے پیر و مرشد ہیں، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب رب نے ان کو کوئی اختیار نہیں دیا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے اختیارات آ گئے جو آپ کے نفع نقصان کے فیصلے کر رہے ہیں؟ رب نے اعلان کر دیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہو، ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ جس کو وہ چاہتا ہے۔ رب جس کو چاہے ہدایت کی توفیق اس کو ہوتی ہے۔ اے نبی جس کو تو چاہے ہدایت نہیں دے سکتا، تو اختیارات پر قابض نہیں ہے، اختیارات کے فیصلے صرف رب کے پاس ہیں۔ حضرات آج ہم نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں، کاہنوں کے پاس جا رہے ہیں، ستاروں سے اپنی قسمت کے احوال کو معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ دکھا رہا ہے، کوئی اپنے رونے دھونے جا کے اپنے پیروں اور بزرگوں کو جا کے سنا رہا ہے، کوئی مرے ہوا کو جا کے سنا رہا ہے، قبروں پہ جا کے اپنے ماتھے کو جھکا رہا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہماری ان کے آگے یہ رب کے برگزیدہ ہیں، ان کی رب کے آگے اللہ احکم الحاکمین قرآن مجید کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ جب نبی علیہ السلام مردوں کو نہیں سنا سکتے تو ہمارے اندر ایسی کون سی شخصی آ گئی ہے، کون سی پاور آ گئی ہے کہ ہم نبی سے بڑھ گئے ہیں؟ رب کی بات بھلا جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ اور جس نبی کو خطاب کیا جا رہا ہے کیا وہ نبی نعوذ باللہ جھوٹے تھے؟ قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ہے؟ رب العالمین اس قرآن کے اندر قیامت تک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے اور ان آیات کو غور و فکر کرنے والے ان پر غور و فکر کر کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرتے رہیں گے۔ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ ایک مردہ انسان ہے، اس کے جسم سے روح نکل چکی ہے، سانس کا ڈورا ٹوٹ چکا ہے، بے جان پڑا ہے، اس کو ہزاروں ٹن مٹی کے نیچے دبا دیا، یہ تو بڑا لمبا پروسیجر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھانے کے لیے ایک مثال رب نے اور سنا دی، ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ ایک بہرا انسان، بہرا کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جو کانوں سے جس کو سنائی نہ دیتا ہو۔ ایک بہرا انسان آپ سے منہ موڑ کے اس طرف چلا جائے، ابھی اس کے جسم میں جان ہے، سانسیں چل رہی ہیں، وہ چل پھر رہا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک بہرا انسان آپ سے منہ موڑ کے چلا جائے، آپ اس کو آوازیں دیتے رہیں، آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ مردے کو سنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا،
اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے، قرآن کو پڑھیے، احادیث کو پڑھیے۔ ستاروں سے اپنی قسمت کے احوال معلوم کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ نجومیوں کے پاس جا کے اپنے ہاتھوں کو دکھا کے اپنی قسمت کے احوال پوچھنے اور پوچھانے کا، اور وہاں پہ جا کے سوال و جواب کی نشست کرنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کاش کہ ہم نے قرآن کو پڑھا ہوتا، کاش کہ ہم نے حدیث کو پڑھا ہوتا، اور ہم اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے، اور آج ہمارے اوپر یہ آئے ہوئے عذاب نہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ ستاروں سے اپنی قسمت کے احوال کو معلوم کرنے کے لیے کسی کاہن، مجنون، نجومی یا ہاتھ دیکھنے والا اگر وہ کسی کے پاس گیا، اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر ہیں، صحابہ اکرام ساتھ ہیں، رات گزاری اور رات کو بارش ہوئی، نبی علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہیں۔ صبح ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھائی، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، حل تدرون ماذا قال ربکم، اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ آج رب نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو نہیں پتا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ زیادہ جانتا ہے، یا اللہ نے آپ کو جو کچھ بتایا آپ زیادہ جانتے ہیں، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا، اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، آج میرے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی، اور کچھ بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی۔ رات بارش ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج رب نے کچھ اس طرح کے الفاظ کہے ہیں۔ الفاظ کیا ہیں؟ کہ آج صبح کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو مومن ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کافر ہو گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سی ایسی وجہ آ گئی کہ جس کی وجہ سے آج کئی لوگوں نے جو صبح کی وہ مومن تھے، ایمان کی حالت میں تھے، اور کئی لوگوں نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ کافر بن چکے؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رب العالمین کہتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ، جس بندے نے آج اپنی زبان سے یہ کہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بارش ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ مومن ہے، اس نے اپنے آپ کو کفر ہونے سے، کافر ہونے سے بچا لیا۔ اور جس بندے نے یہ کہا، مُطِرْنَا بِنُوءِ قَضَا وَقَضَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي وَمُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ، اور جس نے یہ کہا نا کہ آج رات بارش ہوئی ہے فلاں ستارے کی وجہ سے، فلاں ستارے نے حرکت کی، فلاں ستارے یا سیارے کی وجہ سے آج بارش ہوئی ہے، اس بندے نے مومن ہونے سے انکار کر دیا اور اس نے کفر کر لیا۔ حضرات چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بڑی گہرائی والی، آج ہم ان کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ بارش ہوتی ہے، بارش کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کر کے گئے ہماری، مسلسل لگاتار بارش ہو رہی ہے، دعائیں پڑھیں، اپنے رب سے استغفار کریں اور دعا کریں کہ اللہ یہاں پہ اب بارش کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت سے وافر بارش ہو چکی ہے، اے اللہ اس بارش کو اب وہاں پہ لے جا جہاں پہ اس کی اس وقت ضرورت ہے۔ بجائے بندہ بارش کو برا بھلا کہے یا رب سے اپنے تعلق کو توڑ کے، یہ اختیار رب کا ہے کہ کسی اور کا ہے؟ بارش برسانا اور نہ برسانا یہ اختیار کس کا ہے؟ اور اگر یہ انسان کہے کہ یہ فلاں کے کرنے پہ ہوا، فلاں کے ستارے پہ ہوا، اور ستاروں کے باقاعدہ لوگوں نے نام رکھے ہیں، یہ ان کی حرکت کی وجہ سے ایسا ہوا، اور جو بندہ ایسا کرتا ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ماہ سفر چل رہا ہے، ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور ماہ سفر کے حوالے سے پچھلے جمعے بھی ہم نے حدیث سنی۔ حضرات لوگ اپنی اولاد کو منحوس بنا دیتے ہیں، لوگ اپنی بیوی بچوں کو منحوس بنا دیتے ہیں، تیری نحوست کی وجہ سے یہ ہوا۔ اور لوگ تو پرندوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ الو کا نام سنا ہے؟ الو کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ کوئی پسند کرتا ہے ایسے جانور کو؟ لوگ کہتے ہیں جس رات الو بولتا ہے وہ رات منحوس ہے۔ استغفر اللہ، اتنے گئے گزرے ہمارے عقیدے ہو گئے ہیں، ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جس رات الو بول رہا ہے اور جو اس کی آواز سن رہا ہے، یہ رات ان کے لیے ہلکی نہیں، اے رات بڑی بھاری ہے، اگلے دن تک کام ہونا تے بہت پارا ہے،
کیوں جی؟ قرآن کی کون سی آیت میں ہم نے پڑھ لیا؟ کس نبی کا یہ فرمان ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کون سی حدیث ہے؟ کسی صحابی کا قول ہی بتا دیں، کسی تابعی کا قول ہے، کسی تبع تابعی کا قول ہے، یار کسی محدث کی بات ہی بتا دیں۔ من گڑت باتوں کو ہم نے اپنا دین بنا لیا۔ دین لا وارث نہیں ہے، دین لا وارث نہیں ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں دینی لحاظ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے علماء اکرام کو بھی حقائق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات، ماہ سفر، نبی علیہ السلام پرندے کی بات ہو رہی تھی، لوگ الو کو منحوس سمجھتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنیے، لا عدوى ولا طیارہ، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اور کوئی بیماری انسان کو خود بخود نہیں لگتی۔ کس کا حکم ہوتا ہے؟ رب کا حکم ہوتا ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، اور رب کا حکم ہی ہوتا ہے تو انسان شفا والا ہو جاتا ہے، صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا ولا طیارہ، اور کوئی جانور چاہے وہ الو ہی کیوں نہ ہو منحوس نہیں ہے، اس کی نحوست نہیں ہے۔ ولا سفر، اور سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے۔ لوگوں اپنے عقیدوں کو خراب مت کریں، یہ آپ اس طرح کی باتیں کر کے رب پر الزام لگا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی ہستی پر الزام لگا رہے ہیں، اپنے ایمانوں کو خراب کر کے اپنے عقیدوں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، اور آپ مشرکانہ عقائد کے ذہن رکھنے والے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ ہم نے پروموٹ کرنا ہے قرآن اور حدیث کو، نبی علیہ السلام کو، صحابہ کرام کی زندگی کو، اور ان کے مطابق اپنی زندگیاں بنائیں گے تو آٹومیٹکلی یہ پروموٹ ہوتے چلے جائیں گے، اور ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ بندہ جو نجومیوں کے پاس جاتا ہے، نجومیوں کے بارے میں نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر لہ، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں جو کسی نجومی کے پاس گیا اور اس نے وہاں پہ جا کے اپنی شکایات رکھی، یا اپنے وہاں پہ جا کے اس نے مشکلات رکھی، اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہو وہ بندہ جنت میں جاتا ہے کہ جہنم میں جاتا ہے؟ بولیا جنا کہ پتہ نہ چل جائے، توجہ ہے نا آپ سب کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بندے کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق کوئی نہیں، اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے یا جہنم ہوتا ہے؟ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرمایا او تکہن او تکہن لہ، یا جس نے کسی سے بدشگونی لی۔ بدشگونی کی ڈیفینیشن ہم نے سن لی تھی پچھلے جمعے، کہ انسان کسی کو بھی دیکھ کے کہا لا جی اے آ گیا بس ہوں میرا کام نہیں ہوتا، اس کی نوست بڑھ گئی، اس کی نظر لگ گئی، اپنے سے ہی اس نے اپنا ایک ذہن بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انا عند ظنی عبدی بی، میں بندے تیرے گمان کے مطابق چلتا ہوں۔ تیرا گمان اگر میرے ساتھ اچھا ہے نا، تو چھوٹا کام کر رہا ہے یا بڑا کام کر رہا ہے، اگر تیرا یقین، تیرا تعلق اور واسطہ ناتا تعلق میرے ساتھ ہے، اور میری ذات پر تجھے یقین ہونے کے ساتھ مجھ پر اچھا گمان ہے کہ مجھے نفع ہوگا، تو وہ کس کی طرف سے ہوگا؟ سارے بولیں جن کا یہ عقیدہ ہے نا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، وہ بولیں کہ مجھے اگر کوئی نفع ہوگا تو وہ کس کی طرف سے، اگر نقصان ہوگا تو کس کی طرف سے؟ اگر تیرا میری ذات پر یہ اچھا گمان ہے تو تیرے ساتھ کبھی زیادتی نہیں ہوگی۔ انا عند ظنی عبدی بی، تو میرے ساتھ جس طرح کا گمان کرے گا میرے بندے، میں تیرے ساتھ ویسا ہی سلوک کروں گا۔ اگر تیرا میری ذات پر گمان اچھا ہے تو اچھا ہوگا، اگر تیرا گمان میری ذات کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اور تیرا عقیدہ ڈگمگا رہا ہے، اور تیرا عقیدہ اوروں پر جا رہا، اس کی نظر لگ گئی، اس کی منحوسیت پڑ گئی، الو بولا ہے، سفر کا مہینہ آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، رب سے تمہارا تعلق ٹوٹ گیا، رب سے یقین کمزور پڑ گیا۔ رب کہتے ہیں پھر جس طرح کا تیرا یقین تھا تیرے ساتھ ویسا ہی برتاؤ ہوگا۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کچھ پلے پڑی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دوسری حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو بندہ کسی کاہن، کسی مجنوں، کسی نجومی، کوئی ستارہ پرست، کوئی ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے آپ کی قسمت کے احوال جاننے والا۔ میں ایک سبیل سن رہا تھا، مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، میں نے اپنے عقیدے کو درست کیا، اس اللہ کا کرم، اس اللہ کا فضل ہے۔ کہتے ہیں ایک دن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا تو راستے میں ایک بندے پر نظر پڑ گئی کہ جو لوگوں کے ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کے ان کی قسمت کے احوال بتاتا تھا۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں گاڑی میں تھا، گاڑی میں نے تھوڑی ذرا پیچھے کر کے لگائی، میں نے کہا چلیں جی آج اس کی کہانت دیکھتے ہیں، آج اس کا علم دیکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، توجہ۔
آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم نے اپنے عقیدوں کو اللہ سے توڑ کے ان جیسے لوگوں کے ساتھ جوڑ لیا، اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، میں اتنا کماتا ہوں اس میں برکت ہی نہیں ہے، اس میں راحت ہی نہیں ہے، میرے گھر میں 24 گھنٹے لڑائیاں رہتی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیماریاں جان نہیں چھوڑ رہی، پریشانیاں ہوے کی پھر جب تیرا تعلق رب سے ہے ہی نہیں، تیری امیدیں رب سے ہے ہی نہیں، تیرے معاملات رب سے منسلک ہے ہی نہیں، تو پھر جس طرف تو لگا ہے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جا تیری رسی ڈھیلی کر دی ہے، آخر مر کے تو میرے پاس ہی آنا ہے نا، پھر میں تجھے بھی پیش کروں گا اور اس بندے کو بھی لے کے آؤں گا جس کو تو پکارتا تھا، دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے سوال و جواب کی نشست ہوگی، اور جس کو پکارا جا رہا ہوگا وہ کہے گا اللہ تیرے علم میں ہے، میں نے تو حکم نہیں دیا تھا، یہ اپنی مرضی سے کرتا رہا، اللہ اپنا مجرم یہ خود کا ہے، لہٰذا اس کے گناہ میرے اوپر نہ ڈالنا، یہ اپنی ذات کا مجرم خود ہے، اللہ اس کو تو جان اور تیرا کام جانے، مجھے بری کر دو، اور ایسا ہی ہوگا، جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بری ہو جائے گا، جو پکارنے والا ٹکرے مارنے والا وہ پکڑا جائے گا۔ یہ سر رب نے دیا ہے کہ نہیں؟ یہ جھکنا کس کے سامنے چاہیے؟ یہ کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی اور کے سامنے جھک، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ وہ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے گاڑی سائڈ پہ لگائی، بیوی بچے گاڑی میں ہیں، میں گیا جا کے بیٹھ گیا اور جا کے کہا جی بڑا آپ کا نام سنا ہے، بڑے آپ کے چرچے ہیں، تو دراصل میں اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے آیا ہوں، ذرا میری ہاتھ کی لکیریں دیکھ کے ذرا بتائیے کہ میری قسمت کے احوال کیا ہے۔ کہتے ہیں اس نے ہاتھ دیکھا اور کہتا ہے تو جس کے ساتھ چاہتا ہے نا تیری اس سے شادی نہیں ہو سکتی، جس کے ساتھ تم چاہتے ہو اس کے ساتھ تمہاری شادی، کہنا میرا دل تے کردا میں جُتی لا کے 100 پورا کراں تے پھر بھول جاواں تے پھر شروع کراں، جس کے ساتھ چاہتا تھا رب نے شادی بھی اسی سے کروائی، الحمدللہ میرے 4 بچے بھی ہیں۔ اپنے ایمانوں کو ہم نے خراب نہیں کرنا، یہ امانت ہے آپ کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی کاہن مجنون نجومی اور ہاتھوں کی لکیروں دیکھ کے آپ کی قسمت کے حوال بتانے والے کے پاس چلا گیا، فسألہ عن شیء، اس نے وہاں پہ جا کے اپنی ضرورتیں اپنی پریشانیاں رکھی، کسی بھی قسم کا اس سے سوال کیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ادھر یہ اس کے پاس گیا، جا کے اس سے سوال کیا، اگلے 40 دن تک اللہ اس کی نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا۔ اندازہ کیجئے اگر انہیں 40 دنوں میں یہ مر گیا کس حالت میں مرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک نماز جان بوجھ کے بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا، کفر والی زندگی ہے۔ اور جس بندے کی 40 دن کی نمازیں رب نے قبول ہی نہیں کرنی، نبوت والی زبان سے اعلان کروا دیا، وہ بندہ اگر ان 40 دنوں میں مر گیا اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کاہنوں کی باتوں کو، کاہن کہتے ہیں نجومی، یہی لوگ جو جن کی ابھی ڈیفینیشن نے سن لی، ہم نے ایکسپلین بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کسی کاہن یا کسی نجومی کے پاس گیا، اور پھر صرف جانا ہی نہیں ہوتا، ہمارے عقیدے اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں نہیں یقین جانے میں تو اس کے پاس گیا، ابھی میں جا کے وہاں پہ بیٹھا ہی تھا، اس نے مجھے بتا دیا تو نے آج یہ چیز کھائی ہے، تو نے آج یہ پیا ہے، اتنے دنوں سے تو پریشان تھا، اس راستے سے تو اس نے تو میری پوری ہسٹری بیان کر دی، وہ تو بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ پہنچی ہوئی سرکار کیوں نہ ہو، آسمان پہ ہم آگ دیکھتے ہیں، آگ کا انگارہ نکلتا ہے اور تھوڑی دور جا کے بند ہو جاتا ہے، دیکھا کبھی کسی نے؟ بولیں یار میں تھوڑے واسطے بولنا نہیں، میرے واسطے کم از کم جڑا میں پوچھنا ہو تو بول لیا کرو۔ آسمان پہ آگ نکلتی ہے جس کو آگ کا گولا شعلہ کہتے ہیں، اور تھوڑی دور جا کے بند ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ بولیں پتہ ہے کسی کو؟ عشق مشوقی کرنے والے جو ہے نا وہ کہیں گے کہ یہ رات بڑی پیاری ہے، لیکن ہم نے قرآن اور حدیث سے پرکھنا ہے کہ یہ جو آگ نکلی ہے تھوڑی دور جا کے بند ہو گئی ہے، یہ نکلی کیوں ہے اور وجہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب نبی علیہ السلام اس دنیا میں آئے شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا، شیاطین کا آسمانوں پہ جانا بند کر دیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے جاتے ہیں سیڑھی بنا کے، یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں اور فرشتوں کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اس مقام پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پہ رب العالمین جبرائیل پر اپنے احکامات نازل کرتے ہیں، اور جبرائیل آ کے فرشتوں کے اندر آگے ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، کام تقسیم کرتے ہیں، یہ وہاں تک پہنچ کے ان کی باتوں کو سننے کی کوشش کرتے ہیں، قریب ہوتے ہیں،
کہ یہ کوئی نہ کوئی بات سن لیں، اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے ایک بہت بڑا آگ کا شعلہ ان کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور ان کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے۔ اور شیطانوں کے اندر اتنی تیزی ہوتی ہے، اگر اتنی سی بات انہوں نے سنی ہے نا، فوری ایک دوسرے کو بتا دیتے ہیں، اچھا جی اتنی سی بات سچ ہوگی اور باقی 99 پوائنٹ اس میں جھوٹ ہوگا۔ اور پھر وہ شیاطین آ کے، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، نبی علیہ السلام کی حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ شیاطین آتے ہیں اور ایسے کاہن، مجنوں اور نجومی قسم کے لوگ جو لوگوں کے ایمانوں پہ ڈاکے ڈالنے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کو آ کے وہ باتیں القاء کرتے ہیں، اور ہم کیا کہتے ہیں، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، پہنچی ہوئی کیوں نہ ہے، ابلیس کا رشتہ دار ہے، ابلیس کا خیر خواہ ہے، اس کو پرموٹ کرنے والا ہے، پہنچی ہوئی ہستی کیوں نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے پاس گیا، ہم ان کی باتیں سن کے پھر ان کی تصدیق کرتے ہیں اور آگے جا کے چرچے کرتے ہیں، یقین جانے وہ تو بڑی کرنی والا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی کاہن کے پاس گیا یا کسی مجنوں کے پاس گیا، فصدقہ، پھر اس نے اس بندے کی تصدیق کی۔ یہاں تک بات سمجھ لگ گئی ہے؟ اب آگے اس کی سزا بھی سن لیں، اس کا انجام بھی سن لیں، کہ جو کسی کاہن مجنوں کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی اس نے تصدیق کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے اس کا کفر کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اترا ہے؟ کیا اترا ہے؟ جیڑا بندہ قرآن دا ہی کافر ہے، جیڑا بندہ قرآن دا ہی منکر ہے، وہ اپنا محاسبہ کر لے۔ اپنی طرف سے بات ایک بھی نہیں کروں گا، باتیں وہی ہیں جو نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے میری اور آپ کی تربیت کے لیے کر دی ہیں۔ حضرات، جب ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ ہم نے ان لوگوں کے پاس نہیں جانا، ان لوگوں کے پاس جانے سے انسان کی 40 دن کی نمازیں ضائع ہو گئیں، ان لوگوں کے پاس جانے سے انسان کا نقصان ہی نقصان ہے، ان لوگوں کے پاس جانے سے اور ان کی باتوں کی تصدیق کرنے سے بندے کا عقیدہ تو جاتا ہی جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بندے کا ایمان بھی گیا۔ اس نے ایسے سمجھا کہ جیسے نبی علیہ السلام پر جو رب نے قرآن اتارا ہے وہ نعوذ باللہ اترا ہی نہیں ہے، اس کا کفر کر دیا، اس کا انکار کر دیا۔ جب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ سارے کا سارا معاملہ نقصان والا ہے، پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ جس بندے کا اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے نا، جس بندے کا اللہ پر یقین ہوتا ہے، جس بندے کا اللہ پر اعتماد ہوتا ہے، جو صرف اور صرف رب سے ڈرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ احکم الحاکمین ایسے خوش نصیب انسان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا، جس کا یہ یقین ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا بھی مل جائے نا، پوری دنیا کے انسان، پوری دنیا کے جن اور پوری دنیا کی طاقت بھی مل جائے، میرا ایک بال بھی نہیں اکھیڑ سکتے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور جس کا یہ عقیدہ ہو، جس کا یہ ایمان ہو کہ پوری دنیا مل کے مجھے فائدہ دینا چاہیں اور وہ فائدہ میرے رب کو منظور نہ ہو، میرا رتی بھر بھی کوئی فائدہ نہیں کر سکتا، جس کا یہ ایمان ہے اور اسی ایمان اور عقیدے والی وہ زندگی بنا کے جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی درخت نہیں ہوگا، اس دن سوائے رب کے عرش کے کوئی چیز سایہ دار نہیں ہوگی، رب ایسے بندے کو اپنے عرش کے سائے کا حقدار بنائے گا، اپنے عرش کے سائے میں ایسے بندے کو جگہ نصیب فرمائے گا۔ حضرات، نبی علیہ السلام نے اس کی نشانیاں بھی بیان کی کہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کی شریعت کے اندر اجازت موجود ہے، شریعت نے ان کی رخصت دی ہے اور نبی علیہ السلام کی زندگی سے بھی ثبوت ملتے ہیں، لیکن ان کو نہ کرنے کا اتنا بڑا انعام ہے کہ رب بغیر حساب کے ان لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے پیارے صحابی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر پچھلی امتوں کو پیش کیا گیا، پچھلی امتوں کو پیش کیا گیا۔ اب میں نے کیا دیکھا، ایک نبی ہے اس کے ساتھ 2 افراد ہیں، ایک نبی ہے اس کے ساتھ 5 افراد ہیں، ایک نبی ہے اس کے ساتھ 10 افراد ہیں، ٹھیک ہے، اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ میری امت کدھر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک بہت بڑی جماعت آئی ہے، میں دیکھ کے خوش ہو گیا، شاید یہ میری امت کے لوگ ہیں، تو فرشتوں نے بتایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے لوگ نہیں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں پھر سوچنے پہ مجبور ہو گیا، میں دیکھنے لگ گیا ادھر ادھر کہ میری امت کے لوگ کہاں ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اچانک میری نظر پڑی،
میری دائیں جانب سے ایک عظیم لشکر، ایک عظیم گروپ آیا اور مجھے کہا گیا آپ اپنی بائیں جانب دیکھیں۔ میں نے بائیں جانب دیکھا، اس طرف بھی ایک عظیم لشکر اور ایک عظیم گروپ آ رہا ہے، اور چلتے چلتے وہ میرے پاس ہے اور فرشتوں نے آ کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ کی امت میں سے اللہ احکم الحاکمین 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے اتنی حدیث سنائی، اٹھ کے گھر چلے گئے، کوئی کام تھا گھر چلے گئے۔ صحابہ کرام آپس میں بیٹھ کے اب سوچنا شروع ہو گیا، بات چیت شروع ہو گئی کہ یار وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں وہ کون ہے؟ کیا اس طرح کی فکر کبھی ہم نے بھی کی ہے؟ اس طرح کی سوچ کبھی ہمارے اندر بھی آئی ہے کہ وہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں وہ کون ہیں؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ ان کی ایسی کون سی نیکیاں ہیں؟ ان سے کون سے ایسے رب نے کام کروائے ہیں کہ جن کاموں کی وجہ سے رب نے ان کو ان لوگوں میں شامل کرنا ہے؟ دعا کریں، اللہ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، دعا کریں اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کر دے۔ جو شامل ہونا چاہتے ہیں ذرا بلند آمین کہیں۔ اللہ ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل کر دے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، سارے آمین کہہ دیں۔ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ وہ نبی کے صحابہ ہوں گے، کسی نے کہا، یعنی کہ اپنی اپنی آراء انہوں نے پیش کی۔ نبی علیہ السلام تھوڑی دیر بعد آئے اور ابھی صحابہ کرام آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ کس بات پر توجہ ہو رہی ہے، کس بات پر گفتگو ہو رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نبوت والی زبان سے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ بغیر حساب کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، تو اسی پر ہی بات چیت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کون سے خوش نصیب ہیں کہ جن کو رب العالمین بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا۔ وہ 70,000 افراد کون سے ہیں؟ ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ 2 حدیثیں ہیں، دونوں کو پڑھوں گا تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم الذین لا یرقون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے نہ دم کرواتے تھے، جو نہ دم کرتے تھے اور نہ دم۔ اب نبی علیہ السلام احادیث میں موجود ہے، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگ جایا کرتی تھی، خوبصورت تھے، ان کو نظر لگ جاتی تھی، تو نبی علیہ السلام اعیذکما بکلمات اللہ التامہ ومن شر کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا۔ اس طرح کی دیگر دعائیں پڑھ کے نبی علیہ السلام کو دم کیا کرتے تھے، جائز ہے۔ لیکن جو اگر نہیں کرے گا، نبی علیہ السلام نے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے نا، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے جا کے جنت کا دروازہ ہی کھلوانا ہے، جنت کا دروازہ کھلوائیں گے وہ، اس کے بعد انشاءاللہ ہماری آمد ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بھی جائیں گے ان لوگوں کے اندر انشاءاللہ، سارے انشاءاللہ کہہ دیں، جو بغیر حساب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ اس میں بھی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، اس میں بھی رب پر یقین، توکل، بھروسہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بندے کو اپنے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ وہ رب، میں اس پر بھروسہ کرتا ہوں، اس نے مجھے بیمار کیا شفا بھی دے گا، میں نہیں دم کروانے جا رہا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاج کروانا سنت نہیں ہے، دم کروانا سنت نہیں ہے، یا دم کرنا سنت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ولا یسترقون، اور وہ نہ دم کرواتے ہوں گے، ولا یتطیرون، اور وہ بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے، کاہن و نجومیوں کے پاس جانے والے نہیں ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوں گے۔ ان دعائیہ کلمات کے ساتھ آج کے اس جمعے کا اختتام کرتے ہیں کہ اللہ آج ہمیں پتہ چل چکا ہے، اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھا، لا علمی میں آ کے ہم نے نہ جانے کیا کچھ کر دیا۔ اللہ جو لا علمی میں ہو چکا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا، معاف کر دے، سارے آمین کہہ دیں۔ اللہ ہمیں پتہ نہیں تھا، ان لوگوں کے پاس جا کے بندہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، قرآن کا منکر بن جاتا ہے، اس کی 40 دن کے لیے نمازیں ترک کر دی جاتی ہیں، اللہ پتہ نہیں تھا۔ اللہ آج پتہ چل گیا، ہمیں معاف کر دے۔ اللہ آج ہم نے اپنے عقیدوں کو تیری ذات کے ساتھ جوڑ لیا اور پکا جوڑ لیا، اب مر تو سکتے ہیں، یہ عقیدہ ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ ہمیں اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہو چکا ہے اس پر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اللہ معاف کر دے، آئندہ سے ایسے گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما اور صراط مستقیم پر ہمیں اپنی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نیچے اگر جگہ